السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جگہ خوشنما تھی، سارے صحرا میں سرسبز تھی۔ اندر پانی کا چشمہ تھا جس نے جھیل بنائی، درخت تھے جنہوں نے سایہ دیا۔ کسی فرعون کو یہ مقام پسند آیا تو اسے تفریح کا مقام بنایا، اپنی خدائی کے ثبوت میں یہ بت بنایا۔ اس میں تہ خانہ رکھا اور یہاں عیش کی۔ آسمان نے کوئی اور رنگ دکھایا، سورج ادھر سے ادھر ہو گیا، فرعونوں کے ستارے ٹوٹ گئے اور مصر میں دوسرے باطل مذہب آئے۔ آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا۔ لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑوں میں زندہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے خدائے عز و جل سے رہنمائی لی، باطل کا یہ نقش بھی اکھاڑا اور اس ریگزار کو پاک کیا۔ اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کر فوج نے پتھر کے اس ہیبت ناک بت کو مسمار کر دیا، چبوترا بھی گرا دیا، تہ خانہ ملبے سے بھر دیا۔ باہر سینکڑوں حبشی حیران اور خوف زدہ کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان سب کو بلا کر اندر لے جایا گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چاروں لڑکیاں ان کے حوالے کی گئیں۔ چاروں کے باپ اور بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی لڑکی لے لی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بدکار آدمی رہتا تھا، وہ مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا ہے۔ ان سینکڑوں حبشیوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کی زبان میں واز دیا گیا۔ وہ سب خاموش رہے، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ کبھی کبھی شک ہوتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ انہیں یہ الفاظ دھمکی کے لہجے میں کہے گے، اگر تم سچے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تم ایسی جگہ کو جہاں تم بیٹھے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کا گھر کہتے رہو گے تو ہم ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ریت کے ساتھ ملا دیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ کون سا خدا سچا ہے۔ ادھر قاہرہ میں ارارہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی داستان سنا چکی تھی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسے ساری باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروہت اسے دن رات بے آبرو کرتا تھا اور پھول کئی بار اس کی ناک کے ساتھ لگاتا تھا۔ ارارہ کو بتایا گیا کہ اس کی گردن کٹنے والی تھی، اگر چھاپا مار بروقت نہ پہنچ جاتے تو اس کا سر غار میں، جسم مگرمچھوں کے پیٹ میں ہوتا۔ نازک سی یہ حسین لڑکی خوف سے کانپنے لگی، اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے سلطان ایوبی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے پناہ میں لے لیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی۔ اس نے شام کے ایک دولت مند تاجر کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ مسلمان تاجر تھا، اس کا دوستانہ شام کے امیروں کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے امیر ایک ایک شہر یا تھوڑے تھوڑے رقبے کے خطوں کے حکمران ہوا کرتے تھے جو مرکزی امارت کے ماتحت تھے۔ مرکزی امارت مرکزی وزارت اور خلافت کے ماتحت ہوتی تھی۔ یہ امراء 10ویں صدی کے بعد پوری طرح عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے۔ بڑے تاجروں سے دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے اور رشوت بھی لیتے تھے۔ ان کے حرموں میں لڑکیوں کی افراط رہتی اور شراب بھی چلتی تھی۔ ارارہ ایسے ہی ایک دولت مند تاجر کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ 12-13 سال کی عمر میں امراء کی رقص و سرور کی محفلوں میں جانے لگی تھی۔ باپ غالباً دیکھ رہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی امراء کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا تھا۔ ارارہ نے بتایا کہ وہ 14 سال کی ہوئی تو امراء نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ دو نے اسے بڑے قیمتی تحفے بھی دیے۔ وہ گناہوں کی اسی دنیا کی ہو کے رہ گئی۔ عمر کے 16ویں سال وہ باپ کو بتائے بغیر ایک امیر کی در پردہ داشتہ بن گئی، مگر رہتی اپنے گھر میں تھی۔ وہ دولت میں جنی پلی تھی، شرم و حیا سے آشنا نہیں تھی۔ 2-3 سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے 2 اور امراء سے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس نے خوبصورتی، چرب زبانی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانے میں نام پیدا کر لیا۔ باپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ گزشتہ 6 سال سے اسے ایک اور ہی قسم کی ٹریننگ ملنے لگی تھی۔ یہ 3 امراء نے مل کر سازش کی تھی جس میں اس کا باپ بھی شریک تھا۔
اسے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آگے چل کر اس سازش میں ایک صلیبی بھی شامل ہو گیا۔ یہ امراء خود مختار حاکم بننے کی خواب دیکھ رہے تھے۔ صلیبیوں کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ارارا کو نور الدین زنگی اور خلافت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے اس مہم میں 3 عیسائی لڑکیاں شامل کر کے ایک زمین دوز محاذ بنا لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی نے نام پیدا کر لیا ہے اور اس نے 2 ایسے کارنامے کر دکھائے ہیں جنہوں نے اسے مصر کا وزیر اور امیر نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیا ہے، تو ارارا کو خلیفہ العاضد کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ اسے مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرے اور سابق سوڈانی فوج کے جو چند ایک حکام فوج میں رہ گئے ہیں انہیں العاضد کے قریب کر کے سوڈانیوں کو ایک اور بغاوت پر آمادہ کرے۔ اسے دوسری مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ العاضد کو آمادہ کرے کہ سوڈانی جب بغاوت کریں تو وہ انہیں ہتھیاروں اور ساز و سامان سے مدد دے، اور اگر ممکن ہو سکے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سوڈانیوں سے ملا دے۔ خلیفہ اور کچھ نہ کر سکے تو اپنا محافظ دستہ سوڈانیوں کے حوالے کر کے خود سلطان ایوبی کے پاس جا پناہ لے اور اسے کہے کہ اس کے محافظ باغی ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنا تھا جو اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور وہ باقی عمر گمنامی میں گزار جائے۔ ارارا نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن باپ نے اسے مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی، اور سلطنت اسلامیہ کے امراء نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفہ العاضد کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا تھا۔ رجب کو وہ اس سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ رجب نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں وہ مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ ارارا کو خلیفہ کے پاس آئے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے۔ وہ قصر خلافت پر غالب آ گئی تھی اور حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے، اور رجب نے حشیشین سے مل کر قتل کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے بیکار وجود اور عیش پرستی سے تنگ آ کر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ ارارا کو وہی لوگ اغوا کر کے لے گئے جنہیں وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑانا چاہتی تھی۔ اور یہ اتفاق تو بڑا ہی اچھا تھا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستے کی کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا تھا۔ مگر ان اتفاقات نے حالات کا دھارا موڑ کر سلطان ایوبی کے لیے ایک خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان نے ارارا کو اپنی پناہ میں رکھا۔ لڑکی بری طرح پچھتا رہی تھی اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے اسے ایک دھچکا دے کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شامل ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناصر اور بہاؤالدین شداد فرعونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج واپس لے آئے۔ 8 دنوں بعد رات کا پچھلا پہر تھا۔ سلطان ایوبی کے جاگنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اسے ملازم نے جگا دیا اور کہا کہ الناصر، علی بن سفیان اور 2 اور نائب آئے ہیں۔ سلطان اچھل کر اٹھا اور ملاقات کے کمرے میں چلا گیا۔ ان حکام کے ساتھ ان دستوں میں سے ایک کا کماندار بھی تھا جو شہر سے دور گشت کرتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ کم و بیش 6000 سوڈانی، جن میں برطرف سوڈانی فوج کے افراد ہیں، اور اس وحشی قبیلے کے بھی جس کے عقیدے کو ملیا میٹ کیا گیا تھا، مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس کماندار نے یہ عقل مندی کی کہ عام لباس میں 2 شتر سوار یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ اس لشکر کا کیا ارادہ ہے۔ ان شتر سواروں نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کیا اور یہ معلوم کر لیا کہ یہ لشکر قاہرہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ شتر سواروں نے لشکر کے سربراہوں سے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کی
اور کہا کہ وہ بہت سے آدمیوں کو اس لشکر میں شامل کرنے کے لیے لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو آئے۔ ان کی اطلاع کے مطابق یہ لشکر ادھر ادھر سے مزید نفری کا منتظر تھا اور اسے اگلے روز وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ سلطان ایوبی نے پہلا حکم یہ دیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں صرف 50 سپاہی اور ایک کماندار رہنے دو، باقی تمام دستے کو چھاؤنی میں بلا لو۔ اگر خلیفہ احتجاج کرے تو کہہ دینا کہ یہ میرا حکم ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے شعبے کے کم از کم 100 آدمی جو سوڈانی زبان اچھی طرح بول سکتے ہیں، سوڈانی باغیوں کے بھیس میں اس کماندار کے ساتھ ابھی روانہ کر دو۔ کماندار سے کہا کہ یہ 100 آدمی ان 2 شتر سواروں کے ساتھ سوڈانیوں کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ 2 شتر سوار سنتری بتائیں گے کہ وہ وعدے کے مطابق مدد لائے ہیں۔ ان کے لیے ہدایات یہ دی کہ وہ لشکر کی پیش قدمی کے متعلق اطلاع دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رات کے وقت اس لشکر کے جانور اور رسد کہاں ہوتی ہے۔ سلطان ایوبی نے الناصر سے کہا کہ تیز رفتار گھوڑ سوار چھاپہ ماروں اور چھوٹی منجنیقوں کے دستے تیار رکھو۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔